بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کے ان کیمرہ ٹرائل پر حکم امتناع ختم۔ اٹارنی جنرل نے 14 دسمبر کے بعد کی کارروائی دوبارہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ اٹارنی جنرل نے دلائل دیے کہ 14 دسمبر کا ٹرائل کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا تو دوبارہ گواہان کا بیان قلم بند کرتے ہیں۔ اگر اس معاملے پر سلمان اکرم راجہ متفق ہیں تو درخواست نمٹا دیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ہم سب سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، چلیں نئے سرے سے اس کیس کو شروع کریں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم جج کے خلاف بھی درخواست دیں گے جو بار بار غلطی کر رہے ہیں۔ ٹرائل اوپن ہوگا مگر جیل میں ہوگا، اس کے لیے بھی درخواست دیں گے۔ کوشش کریں گے کہ ٹرائل میں سب کو آنے کی اجازت ہو اور جج بھی تبدیل ہو۔ عدالت نے سائفر کیس کا ٹرائل روکنے کا حکم امتناع واپس لے لیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی کے 12 مقدمات کی تفتیش۔ عدالت نے پولیس کے جسمانی ریمانڈ کی سزا مسترد کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے اڈیالہ جیل میں کی۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشخانہ ریفرنس کی آج سماعت جج محمد بشیر اڈیالہ جیل میں سماعت کریں گے۔ عدالت نے گزشتہ سماعت پر ملزمان پر فرد جرم عائد کی۔ نیب کی جانب سے آج گواہان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کیس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کو موصول۔ بلے کے نشان سے متعلق فیصلے کے جائزے کے لیے الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج متوقع۔ اجلاس میں 4 ممبران اسپیشل سیکرٹریز اور قانونی ٹیم شرکت کرے گی۔ قانونی ٹیم پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر تفصیلی بریفنگ دے گی۔ اجلاس میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے یا عمل درآمد سے متعلق فیصلہ ہوگا۔ مسلم لیگ نون کا عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے ناموں کا اعلان۔ گجرانوالہ ڈویژن میں خواجہ آصف، سائرہ افضل تارڑ، خرم دستگیر کو ٹکٹس ملے۔ احسن اقبال، نثار چیمہ، عابد رضا، فیصل صالح حیات اور دیگر کو ٹکٹس مل گئے۔ راولپنڈی سے حنیف عباسی، سردار غلام عباس، میجر ریٹائرڈ طاہر اقبال، شیخ آفتاب کو نون لیگ کا ٹکٹ مل گیا۔ راجہ ریاض بھی فیصل آباد این اے 104 کا ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب۔ این اے 158 میں تہمینہ دولتانہ، 155 میں صدیق بلوچ کو ٹکٹ مل گیا۔ این اے 111 سے چودھری محمد برجیز طاہر، این اے 112 سے ڈاکٹر شزرا منصب علی خان کھرل امیدوار ہوں گے۔ این اے 113 سے احمد عتیق انور، این اے 114 سے رانا تنویر حسین، این اے 115 سے میاں جاوید لطیف اور این اے 116 سے سردار محمد عرفان ڈوگر الیکشن لڑیں گے۔ لاہور میں نون لیگ کے تاحال کسی امیدوار کا اعلان نہیں کیا جا سکا۔ اسلام آباد کے این اے 47 سے بھی لیگی امیدوار کا اعلان نہیں کیا گیا۔ این اے 47 پر آئی پی پی کے عامر کیانی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ متوقع۔ یہاں نون لیگ کے وقار ممتاز بھی ٹکٹ کے خواہش مند۔ ملتان میں این اے 149 اور 150 پر کسی امیدوار کا اعلان نہیں کیا گیا۔ جنوبی پنجاب میں بھی متعدد سیٹوں پر لیگی امیدوار فائنل نہیں ہوئے۔ جنگ کے این اے 109 سے بھی امیدوار فائنل نہ ہو سکا۔ فیصل آباد کی حلقہ این اے 96 سے کسی کو ٹکٹ نہ دیا گیا۔ اس حلقے میں طلال چودھری اور نواب شیر بسیر لیگی ٹکٹ کے امیدوار۔ ناروال سے پارٹی ٹکٹ نہ ملنے پر دانیال عزیز کا۔ ایم کیو ایم نے کراچی میں قومی اسمبلی کے لیے امیدوار فائنل کر لیے۔ 18 حلقوں میں ٹکٹ ہولڈر امیدواروں کا اعلان کیا گیا۔ فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال 2 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے۔ ملیر کے 3 اور ضلع جنوبی کی 1 نشست پر امیدوار کا اعلان نہیں کیا گیا۔ عام انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی کے جلسوں میں تیزی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو تانلیاں والا میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے ہاکی اسٹیڈیم میں پنڈال سج گیا۔ جلسہ گاہ میں پرچموں کی بہار، کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری۔ بلاول بھٹو کارکنان سے خطاب کریں گے۔ پشاور ہائی کورٹ نے ایمل ولی خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، میری کردار کشی کی گئی، اپنی ذات کی فکر نہیں، اگر یہ پٹھان ہے تو میں بھی پٹھان ہوں، یہ عدالت کے تقدس کا معاملہ ہے،
میں انہیں کچھ نہیں کہتا، یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ ایمل ولی خان نے کہا، میں معافی چاہتا ہوں لیکن یہ بات زد عام ہے، میں نے صرف گلہ کیا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، گلہ مرد نہیں کرتے، عورتیں کرتی ہیں۔ آپ نے جو سٹیٹمنٹ عدالت میں دی، باہر اس کی تردید کر دی۔ ایمل ولی خان نے میڈیا سے گفتگو میں معذرت کر لی۔ شاہ محمود قریشی کی 3 حلقوں سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں سماعت۔ عدالت نے الیکشن کمیشن سے کل جواب طلب کر لیا۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سنم جاوید کی درخواست پر بھی کل کے لیے نوٹس جاری۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے سماعت کی۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف کے این اے 122 سے کاغذات نامزدگی مسترد۔ این اے نواسی میاں والی سے بھی اپیل خارج۔ نواز شریف کو این اے 130 سے الیکشن لڑنے کی اجازت۔ مریم نواز کی حلقہ این اے 119 سے کاغذات درست قرار۔ این اے 130 سے ڈاکٹر یاسمین راشد الیکشن لڑنے کی اہل قرار۔ رویز الہی، کیسرا الہی اور مونس الہی کی اپیلیں خارج کر دی گئیں۔ صدر مملکت عارف الوی نے جسٹس مظاہر علی نقوی کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے گزشتہ روز اپنے عہدے سے تحریری طور پر استعفیٰ صدر کو بھجوایا تھا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جوڈیشل کونسل میں کارروائی چل رہی ہے۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ بورڈ پاکستان کے لیے اسٹینڈ بائی پروگرام کی سفارشات کا جائزہ لے گا۔ پاکستان کو $70 کروڑ کی قسط جاری کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پاکستانی حکام پر امید ہیں کہ آئی ایم ایف بورڈ پاکستان کو قسط جاری کرنے کی منظوری دے گا۔ حکام وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان نے آئی ایم ایف کے تمام اہداف حاصل کر لیے۔ بورڈ میں $3 ارب کے قلیل مدتی قرض پروگرام کے تحت پہلا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ ملک کے مختلف شہروں میں یکبستہ ہوائیں۔ برفیلی ہواؤں سے اسکردو کا درجہ حرارت -10، کلام -7، گلگت -5 ریکارڈ، استور کا پارہ -4، راولاکوٹ، چترال، دیر کا -3، ہنزا کا -2 تک گر گیا۔ مری، چکوال، اٹک کا پارہ نقطہ انجماد تک پہنچ گیا۔ بلوچستان میں ندی نالے اور جھیلیں جم گئی۔ کوئٹہ کا درجہ حرارت -3، قلات کا درجہ حرارت -6 اور جوب کا -3 تک گر گیا۔ سندھ اور بلوچستان کے گرم اضلاع بھی سردی کی لپیٹ میں۔ پنجاب، کیپی اور سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند چھائی رہی۔ حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے موٹر ویز کو کئی مقامات پر بند کیا گیا۔ دھند کے باعث فلائٹ آپریشن بھی متاثر، ٹرینوں کے اوقات کار بھی درہم برہم۔ بچوں میں نمونیا کیسز میں اضافہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے چلڈرن اسپتال کا دورہ۔ ایمرجنسی وارڈ میں زیر علاج بچوں کی عیادت۔ بچوں کی ماؤں سے اسپتال میں فراہم طبی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ نمونیا میں مبتلا بچوں کی خصوصی دیکھ بھال کی جائے۔ بچوں کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اسپتال میں جاری اپ گریڈیشن کے کاموں کا جائزہ۔ تعمیراتی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان T20 سیریز ٹرافی کی نقاب کشائی۔ قومی کپتان شاہد افریدی اور کین ولیمسن ٹرافی رونمائی میں شریک ہوئے۔ سیریز کا پہلا مارکہ کل آکلینڈ میں شیڈیول۔ پاکستانی ٹیم کا 4 پیسرز کے ساتھ میدان میں اترنے کا امکان۔ سائم ایوب کے ساتھ محمد رضوان اوپن کریں گے۔ سابق کپتان بابر اعظم نمبر 3 پر بیٹنگ کریں گے۔